زہرا پر مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی محمد المصطفیٰ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین الشرفاء۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، تھوڑا سا آوازوں کو بلند فرمائیں، نعرہ تکبیر، تھوڑا سا اور بلند، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول، نعرہ حیدری یا علی، حسینیت زندہ، یزیدیت مردہ، خاندان زہرا پر بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ اگر مزاج عالی پہ ناگوار نہ گزرے تو جو حضرات ادھر پیچھے بیٹھے ہیں تھوڑی تھوڑی زحمت کرو، یہ ادھر سامنے آ جاؤ۔ بہت شکریہ، اٹھیں، مولا آپ کو قدم قدم پر ثواب عظیم عطا۔ وہ پچھلے دوست بھی اٹھے ذرا، بہت شکریہ، اتنی دور سے آ گئے ہو تو تھوڑی سی عبادت اور کر لو، کیونکہ یہ مجلس جو ہوتی ہے یہ کشتی نجات ہے۔ متوجہ ہیں جی سارے حضرات؟ حسین کی مجلس کشتی نجات ہے، حسین خود کشتی نجات ہے۔ تو کشتی میں بیٹھو گے تو پھر ہی نجات ملے گی نا جی۔ اگر بندہ کشتی سے باہر چلتا پھرے تو پھر اسے نجات تو نہیں مل سکتی۔ اور پھر جب ہمارا عقیدہ ہے کہ جہاں مجلس ہوتی ہے ذکر کے وارث آتے ہیں، چلو میں اور ایک مشہور بات کر دیتا ہوں کہ جن کی محفل ہو وہ محفل میں ضرور آتے ہیں۔ بولو سارے، جن کی محفل ہو وہ محفل میں ضرور آتے ہیں، چونکہ یہ مجلس، یہ محفل اہل بیت کی ہے۔ جب ہمارا عقیدہ ہے کہ اہل بیت تشریف لاتے ہیں تو پھر وہیں بیٹھنا چاہیے، ورنہ گھر سے آ جائے اور باہر رہے تو آل محمد کو اس طرح خوش نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بات جماعت صلوات پڑھ دیں۔ دوستان گرامی، امام حسین علیہ السلام 10 محرم کو شہادت پا کر اپنے منصب سے، اپنی ذمہ داری سے مولا الگ نہیں ہو گئے۔ حسین آج بھی اپنی مجلسوں کے وسیلے سے، اپنے ذکر کے وسیلے سے اپنی ذمہ داری پوری فرما رہا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ مجلس حسین کی ہوتی ہے، ذکر محمد کا ہوتا ہے۔ شاباش، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ مجلس حسین کی ہوتی ہے، ذکر مصطفیٰ کا ہوتا ہے۔ مجلس حسین کی ہوتی ہے، پڑھا قرآن جاتا ہے۔ مجلس حسین کی ہوتی ہے، ذکر آدم کا ہوتا ہے۔ مجلس حسین کی ہوتی ہے، ذکر فرشتوں کا ہوتا ہے۔ مجلس حسین کی ہوتی ہے، ذکر جنت کا ہوتا ہے۔ مجلس حسین کی ہوتی ہے، ذکر کعبے کا ہوتا ہے۔ مجلس حسین کی ہوتی ہے، ذکر جنت کا ہوتا ہے۔ مجلس حسین کی ہوتی ہے، ذکر جہنم کا ہوتا ہے۔ مجلس حسین کی ہوتی ہے، ذکر صحابہ اکرام کا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ زہرا کے بیٹے نے تپتی ہوئی ریت پر ایک سجدہ کر کے پوری کائنات کو اپنا مقروض بنا لیا۔ تسی تھوڑے جائے ادھر آ جاؤ، آپ اٹھے ذرا تھوڑا سا ادھر سامنے میرے آ جائیں، آپ بھی سارے، کیونکہ نہ تو میرے پیچھے سوزی ہیں نہ ہی آگے سوزی ہیں۔ بات تو سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آپ نے میرا ساتھ دینا ہے تو میں نے کچھ پڑھنا ہے۔ یہ دیکھو نا، ماشاءاللہ باٹھ کلاں سے بھی مومنین یہاں تشریف فرما ہو گئے۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، آپ سب کو بھی سلامت رکھے۔ ایک باجماعت صلوات پڑھ دیں۔ نہیں ایسے نہیں یار، مل کے باجماعت صلی اللہ۔
مجلس حسین کی، ذکر مصطفیٰ کا، ذکر محمد کا۔ پوری تقریر کا نچوڑ ایک جملہ ہے، چونکہ میں تو اس جگہ پہ پہلی دفعہ حاضر ہوں، ویسے تو اللہ سجدہ ادھر ادھر مولا کی ڈیوٹی میں کر گیا، خصوصاً اپنے جو میرے دوست ذاکرین ہیں ان کی نظر بھی جملہ کر رہا ہوں۔ نبی کا بیٹا کافر ہو سکتا ہے، مگر کسی کافر کا بیٹا نہ نبی ہو سکتا نہ امام ہو سکتا۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، جی جی بولیں بھی اور غور بھی فرماتے ہیں۔ نبی کا بیٹا کافر ہو سکتا ہے، مگر کسی کافر کا بیٹا نہ نبی ہو سکتا ہے نہ امام ہو سکتا ہے۔ بھائی نوح کا بیٹا کافر ہوا کہ نہیں؟ بولو ذرا تھوڑا سا۔ نوح نبی نہیں تھا؟ بہت بڑا نبی تھا، سب سے پہلا صاحب شریعت نبی، اولِ العظم رسول، اتنا بڑا نبی، مگر اپنے بیٹے کو مسلمان نہ بنا سکا، اس کا بیٹا کافر ہو گیا، خود نبی بیٹا کافر ہو گیا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب میں نے علماء سے پوچھا یہ مسئلہ کیا تھا؟ اتنا بڑا نبی تھا مگر بیٹا صاحب ایمان کیوں نہ ہو سکا؟ انہوں نے کہا جی یہ کوئی معاذ اللہ نوح میں کمی نہیں ہے، بلکہ ماں ہوتی ہے تربیت کی ضامنہ۔ شاباش، زبان سے بھی بات کرو، ہاتھ اٹھاؤ۔ ماں ہوتی ہے تربیت کی ضامنہ، باپ ہوتا ہے رزق کا ضامن۔ چونکہ نوح کے بیٹے کو آغوش کفر کی ملی تھی، اس نے اثر انداز ہو کر نبی کے بیٹے کو کافر بنا دیا، نبی کے بیٹے کو کافر بنا دیا۔ اب مجھے نہیں پتا یہ بات کس کے سر سے گزرے گی، کس کے دل میں اترے گی۔ ابتدا میں مدر بخاری مولا سے مدد مانگ کر کلیجے کی طاقت لگا کر یہ جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہے، تو نتیجہ کیا نکلا کہ سارا کچھ گود ہی بناتی ہے نا، سارا کچھ پرورش ہی بناتی ہے نا، سارا کچھ آغوش ہی بناتی ہے نا۔ جس نبی کے بیٹے کو ماں کی آغوش کفر کی ملی تھی، اس نے نبی کے بیٹے کو کافر بنا دیا۔ اب لوگوں نے کہا تم کہتے حسین حسین حسین، کہتے یہ کمال حسین کا نہیں ہے، یہ آغوش محمد کا کمال ہے، جس نے بچے کو پالا، پال کے اسے حسین بنایا۔ میں نے کہا بس یہیں پہ ٹکے رہو کہ آغوش محمد نے بچے کو پالا، اسے حسین بنایا۔ پھر سلام کرو آغوش ابو طالب کو، جس نے یتیم عبداللہ کو پالا، نبی بنا دیا۔ سارے مل کے نبی کے بیٹے کو آغوش کفر کی ملی، فاطمہ کے بیٹے کو آغوش محمد کی ملی۔ یہ پیارا پیارا نام محمد رکھا کس نے تھا؟ میں تو ایک مشترکہ سا خطیب ہوں۔ 2018 میں بھائی ابو ظبی عشرہ محرم پڑھنے گیا، تو وہاں پوری دنیا کے مومنین 70% پشتون لوگ، میرے والی اردو تو وہ بھی سمجھتے تھے، سادہ سادہ سی۔ متوجہ ہیں سارے حضرات؟ یہ پیارا پیارا نام محمد کس نے رکھا؟ سرکار ابو طالب علیہ السلام نے، کیونکہ جب سرکار دنیا میں آئے باپ موجود ہی نہیں تھا، سرکار کا بابا موجود نہیں تھا، نہ باپ کا سایہ نہ کسی استاد کا سایہ۔ اگر توجہ ہے تو جملہ کہہ دوں، ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ سرکار جب دنیا میں آئے نہ باپ کا سایہ، نہ کسی استاد کا سایہ، اور نہ اپنا سایہ۔ شاباش، اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ نہ اپنا سایہ، پھر جملہ سنیے، نہ اپنا سایہ، ایسے بے سایہ کے زیر سایہ اللہ نے پوری کائنات کو رکھ دیا۔ شاباش، جیو جیو۔ اچھا ایک بات اور عرض کرتا چلوں، جو دور کھڑے ہیں نا وہ بھی شاید یہ جملہ سن کے آ جائیں کہ تمہیں مرشد علی وہ ملا ہے جس کا نعرہ لگاتے ہو، جس نے تمہیں کسی میدان میں شرمندہ ہی نہیں کیا۔ شاباش شاباش شاباش، علی نے تمہیں کسی میدان میں شرمندہ نہیں کیا۔ علی منبر پر تب بھی علی تھا، علی بوریے پر بھی علی، علی عرش پر بھی علی، علی فرش پر بھی علی، علی میدان میں بھی علی، علی محمد کے ہاتھوں پہ بھی علی، علی کعبے میں بھی علی۔ علی نے تمہیں مسلمانوں کہیں بھی شرمندہ نہیں کیا۔ اگر علی کی جگہ پہ کوئی اور ہوتا
تو جب لڑتے لڑتے دشمن کی تلوار ٹوٹ گئی تھی تو اسے قتل کر دیتا. ادھر دشمن کی تلوار ٹوٹی، ادھر ابو طالب کے شریف بیٹے نے ہاتھ کو روک لیا. رسول کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ سید بھی کتنے سادہ ہوتے ہیں، یہ سید بھی کتنے بھولے بھالے ہوتے ہیں، چاہیے تھا تلوار مار کے دشمن کو قتل کر دیتے علی، موقع اچھا تھا، یہ علی نے ہاتھ کو کیوں روک لیا؟ نبی فرماتے میں نے کہا تھا علی نے ہتھے پہ وار نہ کرنا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. علی جس کے ہاتھ میں تلوار نہ ہو، ہتھیار نہ ہو، علی اس پہ کبھی وار نہ کرنا. میں نے کہا تھا، میرے کہنے پر علی نے اپنے ہاتھ کو روک لیا. اب سامنے دشمن تھا، تلوار ٹوٹ چکی ہے، گھبرا گیا، سر سے لے کے پاؤں تک پسینے میں شرابور، پریشان ہو کر کہتا ہے یا علی اب تیرے پاس تو تلوار ہے، میرے پاس تلوار نہیں، اب تو کوئی لڑائی نہیں. علی فرماتے تو چاہتا کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے سنا تو بڑا کریم ہے. شاباش شاباش، میں نے سنا تو بڑا کریم ہے. علی فرماتے پہلے سنا تھا، آج آزما کے دیکھ لے. اس نے کہا یہ اپنے والی تلوار مجھے دے دے. علی نے تلوار زمین پر رکھ کے کہا اٹھا، آگے بڑھا. کون دیتا ہے اپنی تلوار، اپنا ہتھیار میدان جنگ میں؟ اگر حاضر ناظر بیٹھے ہو تو جملہ وصول کرو. علی تلوار زمین پر رکھ کے کہتے ہیں اٹھا، یہاں اللہ مجھے طاقت پرواز دے. ہزاروں میں مجمع میں پڑھنے والا جملہ آپ کی محبتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں. علی نے سائل کو، مانگنے والے کو کہا اٹھا لے تلوار، سلام کرو شرافت خون ابو طالب کو. کیا بات ہے تمہاری، اللہ تمہارے ہاتھوں کو سلامت رکھے. سلام کرو شرافت خون ابو طالب کو کہ جس نے تاریخ کے چور مورخ کو میدان جنگ میں بھی یہ لکھنے کا موقع نہیں دیا کہ علی کے دربار سے کوئی خالی گیا تھا. اٹھا لے تلوار، آگے بڑھا. تلوار تو ذوالفقار تھی، وہ کافر تھا، کافروں کی اولاد تھا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آگے بڑھا ہاتھ لگانے کے لیے، تلوار نے جھٹکا دیا، پیچھے گرا. کہتا یا علی یہ تو اٹھتی نہیں. اب کہوں پھر جملہ، یقیناً حاضر ناظر بیٹھے ہو، یا علی یہ تو اٹھتی نہیں. علی فرماتے تو نے تلوار مانگی تھی، اٹھانے والے ہاتھ تو نہیں مانگے تھے. کہتا یا علی اٹھے نہ اٹھے ہے تو میرے پاس، بتا میرے ہاتھ سے تجھے کون بچائے گا؟ علی فرماتے تو کیا سمجھا تلوار بچاتی ہے؟ اور کون بچاتا ہے؟ علی فرماتے مجھے وہ بچاتا ہے جس کی خاطر میں لڑتا ہوں، مجھے میرا اللہ بچاتا ہے. دیکھو علی نے کیسے توحید سمجھائی ہے. اس نے وہیں چھوڑا تلوار کو، علی کے قدموں پہ گرا، گر کے کہنے لگا یا علی مجھے بھی اسی اللہ کا کلمہ پڑھا. علی نے کلمہ پڑھا دیا، اسے مسلمان بنا دیا. وہ علی اسے کہتے ہیں جو مقتل کو بھی مدرسہ بنا دیتا ہے. شاباش شاباش، مل کے غدیری نعرہ حیدری. یار آپ تو بہت سارے بیٹھے ہو، علی کا نعرہ لگانے کے لیے تو مجمع کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. لو کچھ بندے ان سوچ دے ہو سن کہ مظہر بخاری فیصلہ آبادی کیسا فیصلہ دے کے جا رہے ہیں، پھر جب جواب دینے والا ہی کوئی نہ ہو. آپ تھوڑے نظر آ رہے ہو، یہ درمیان میں آتا ہے، ادھر آ جاؤ میرے سامنے. بھئی جب جواب دینے والا ہی کوئی نہ ہو پھر نعرہ لگانے کا فائدہ کیا ہے؟ نا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، پہاڑ سے وزنی دلیل دے کے جا رہا ہوں کہ جب اپنے مرشد کا نعرہ لگاتے ہو تو آگے جواب دینے والوں کی ضرورت نہیں ہوتی. اس لیے کہ علی کوئی الیکشن سے علی تو نہیں بنا. شاباش. علی شورا سے علی نہیں بنا، علی اجماع سے علی نہیں بنا، علی ووٹ لے کے علی نہیں بنا. علی تو اسے کہتے ہیں جسے اس علی نے علی بنایا. اس مرشد کا نعرہ لگانے کے لیے آپ تو بہت سارے بیٹھے ہو. آج کے بعد اپنی زمین پر چوک پر کھڑے ہو کر اکیلے علی کا نعرہ لگا دینا. یہ نہ سوچنا میں اکیلا ہوں، جواب دینے والا ہی کوئی نہیں ہے.
اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جتنے جواب دینے والے علی کے نعرے کا انتظار کرتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. نبی انتظار کرتے ہیں, ولی انتظار کرتے ہیں, صحابی انتظار کرتے ہیں, فرشتے انتظار کرتے ہیں, ملائکہ انتظار کرتے ہیں کہ کب مرشد علی کا نعرہ لگے, کب ہم جواب دیں. لیکن دلیل پہلے سن لیں. نبی فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم من اراد ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في علمه والى ابراہیم في خلته والى موسیٰ في حیبته والى عیسیٰ في زہده فلينظر الى وجه علی ابن ابی طالب. کائنات کے نبی فرماتے ہیں جس نے آدم کا علم دیکھنا ہو, نوح کا علم دیکھنا ہو, ابراہیم کی خلت دیکھنی ہو, یوسف کا حسن دیکھنا ہو, یعقوب کا گریہ دیکھنا ہو, موسیٰ کی حیبت دیکھنی ہو, عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہو, جس نے کوئی نبی نہیں دیکھا علی کا چہرہ دیکھو ہر نبی نظر آ جائے گا. اس لیے کہ آدم کا علم علی کے چہرے میں ہے, نوح کا علم علی کے چہرے میں ہے, موسیٰ کی حیبت علی کے چہرے میں ہے, عیسیٰ کا زہد علی کے چہرے میں ہے. اب جب نعرہ لگاؤ گے نا اپنے مرشد کا تو یہ حدیث ذہن میں رکھ کر پھر نعرہ لگانا, پھر مزہ ہی کچھ اور ہوگا. کیونکہ ادھر سے تم علی کا نعرہ لگاؤ گے, ادھر سے آدم بڑھ کے کہے گا شکریہ یہ تو میرے علم کا نعرہ ہے. شاباش شاباش شاباش, جیو مل کے غدیری نعرہ حیدری. آدم نے کہا بسم اللہ, آئیں جی بسم اللہ. آدم نے کہا میرے علم کا نعرہ ہے, نوح نے کہا میرے علم کا نعرہ ہے, ابراہیم نے کہا میری خلت کا نعرہ ہے, یوسف نے کہا میرے حسن کا نعرہ ہے, یعقوب نے کہا میرے گریہ کا نعرہ ہے, داؤد نے کہا میرے لہن کا نعرہ ہے, موسیٰ نے کہا میری حیبت کا نعرہ ہے, عیسیٰ نے کہا میرے زہد کا نعرہ ہے, قرآن نے کہا میرے قاری کا نعرہ ہے, منبر نے کہا میرے قاضی کا نعرہ ہے, سیدہ نے کہا میرے شوہر کا نعرہ ہے, کعبے نے کہا میرے گوہر کا نعرہ ہے, امامت نے کہا میرے جوہر کا نعرہ ہے, جبرائیل نے کہا میرے استاد کا نعرہ ہے, محمد نے کہا میرے داماد کا نعرہ ہے, اللہ نے کہا میرے خانزاد کا نعرہ ہے, جنگ بدر نے کہا میرے فاتح کا نعرہ ہے, خندق نے کہا کل ایمان کا نعرہ ہے, خندق نے کہا کل ایمان کا نعرہ ہے, خندق نے کہا کل ایمان کا نعرہ ہے, اللہ نے کہا میرے ولی کا نعرہ, محمد نے کہا میرے وسیع کا نعرہ, عرشیوں نے کہا ہمارے علی کا نعرہ. کے ساتھ دل بولا, علی بولا, علی بولا, کے ساتھ دل بولا, اور یار یہ جب بچے نعرہ لگاتے ہیں نا اللہ کی قسم تو پھر مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے, میرا بھائی میں عشرے 3-4 پڑھ رہا تھا, آخر میں 12 بجے فیصل آباد جا کے پڑھتا تو چھوٹے چھوٹے 12 بجے رات جاگ بھی رہے ہوتے تھے اور اپنے مرشد کا نعرہ بھی لگا رہے بسم اللہ جی. یہ سارے تو میرے اپنے, میرے بعد میں نہیں پڑھنا ہے. اللہ سب کو سلامت رکھے, سارے میرے دوست ہیں. جب یہ چھوٹے بچے نعرہ لگاتے ہیں نا جی, چھوٹے بچے, تو پھر مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. پتہ کیوں؟ یہ بچہ دیکھو, چھوٹا بچہ بیٹھا ہے, یہ مجلس میں بیٹھ کے اسے نعرے کا پتہ ہے, نہ کھانے کا پتہ ہوتا ہے, نہ گھر کا پتہ ہوتا ہے, نہ بھوک لگتی ہے, نہ پیاس لگتی ہے, کچھ یاد نہیں ہوتا, لیکن علی یاد اسے رہتا ہے. اس لیے کہ یہ جانتا ہے کہ ابھی نماز واجب نہیں ہوئی, علی واجب ہو گیا ہے. شاباش شاباش, دونوں ہاتھ اٹھا کے غدیری نعرہ حیدری. یہ جانتا ہے نماز واجب ہوگی بالغ ہونے کے بعد, روزہ واجب ہوگا بالغ ہونے کے بعد, حج واجب ہوگا بالغ ہونے کے بعد, زکوٰۃ واجب ہوگی بالغ ہونے کے بعد. علی ایسا واجب ہے جو پیدا ہوتا ہی واجب ہو جاتا ہے. شاباش. اچھا تسی میرے لئے دھیان رکھو, جڑے ذاکر دوست نے نا یہ داد تے دے رہے ہیں مگر اپنی اپنی واریاں دا خیال بھی کر رہے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ سچ کہہ رہا ہوں, اللہ آپ کو سلامت رکھے, ٹھیک کہہ رہا ہوں. یہ جو بچے بیٹھے نا یہ, اچھا چلو چلتے چلتے استاد محترم کا جملہ حوالے کرتا چلو. یہ سارے ذاکر ہیں اور میں ایک وچ مولوی آ گیا. قبلہ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل صاحب فرمایا کرتے تھے, استاد محترم, وہ فرمایا کرتے تھے کہ بندہ سفر کر رہا ہو نا بس میں یا گاڑی میں, کار میں, تو ساتھ کوئی اور بھی بیٹھا ہو مولوی, اس سے پوچھو نا کون ہو, وہ کہتا مولوی. تو جب مولوی کہے گا پھر یہ بھی پوچھنا پڑے گا کس گھر کے مولوی ہو. شاباش, پوچھنا پڑتا ہے سید, پوچھنا پڑتا ہے کس مذہب کے مولوی ہو, کس مسلک کے مولوی ہو, پوچھنا پڑتا ہے نا. وہ کہتے ہیں اگر بندہ پوچھے نا تم کون ہو تو آگے سے بولنے والا کہے میں ذاکر ہوں, تو پھر مذہب نہیں پوچھنا پڑتا. شاباش شاباش, جیو مل کے غدیری نعرہ حیدری. ذاکر کو
مذہب نہیں پوچھنا پڑتا، اس لیے کہ ذاکر ہوتے ہی صرف ہم میں ہے۔ کسی اور کے مرشد کا ذکر عبادت ہو تو ذاکر ہونا تو جو ہے نا، مل کے غدیری نعرہ حیدری، سلامت رہو یا علی مدد کہنے والے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے علی علی کرتے ہیں، کیونکہ یہ جانتے ہیں ابھی نماز واجب نہیں ہوئی، مگر علی ایسا واجب ہے کہ ادھر بچہ پیدا ہوا، دائیں کان میں اذان، وہاں بھی اشہد ان علی ولی اللہ، بسم اللہ، لو موڑ کھنڈا ساری نمائندگی تو ہو گئی ہے، لیکن یہ سارے اس وقت رہیں جب میں ختم کرنے لگا ہوں۔ ان کو اللہ سلامت رکھے، تندرستی دے، زندگی دراز فرمائے۔ ایک صلوات پڑھ دیں باواز بلند۔ یہ جانتے ہیں نماز واجب نہیں ہوئی، نماز واجب ہوگی بالغ ہونے کے بعد، حج واجب ہوگا بالغ ہونے کے بعد۔ ادھر بچہ پیدا ہوا، دائیں کان میں اذان، وہاں بھی اشہد ان علی ولی اللہ، بائیں کان میں اقامت، وہاں بھی اشہد ان علی ولی اللہ۔ اب ماں نے اٹھایا تو یا علی کہہ کے اٹھایا، توجہ ہے نا، ماں نے اٹھایا تو یا علی کہہ کے اٹھایا، دودھ پلایا تو یا علی کہہ کے پلایا، چلنے کے قابل ہوا تو کہا یا علی مدد۔ ماں نے دودھ کی 32 دھاروں کے ذریعے یا علی مدد بچے کے جسم میں داخل کر دیا، یہی دودھ جا کے خون بنتا ہے، نہ خون بدلتا ہے نہ علی بدلتا ہے۔ سارے مل کے جو یا علی مدد کہہ کے دودھ پلایا ہوگا، دل دھڑکے گا تو یا علی کہہ کے دھڑکے گا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے جتنے بھی دنیا میں علم رکھنے والے ہیں، ان کا علم کا تعلق صرف دماغ سے ہوتا ہے، علی والوں کا تعلق، ان کے علم کا تعلق دماغ سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے۔ مولوی کب تک مولوی رہے گا؟ جب تک دماغ ٹھیک رہے گا۔ مفتی کب تک مفتی رہے گا؟ جب تک دماغ ٹھیک رہے گا۔ پروفیسر کب تک پروفیسر رہے گا؟ جب تک دماغ ٹھیک رہے گا۔ لیکچرار کب تک لیکچرار، آجا بھئی آجا، شاباش، تیرے حصے کا جملہ ہے۔ لیکچرار کب تک لیکچرار رہے گا؟ جب تک دماغ ٹھیک رہے گا۔ ڈاکٹر کب تک ڈاکٹر رہے گا؟ جب تک دماغ ٹھیک رہے گا۔ ادھر دماغ خراب ہوا، اب مولوی مولوی نہیں رہ جاتا، مفتی مفتی نہیں رہ جاتا، اس لیے کہ اس کے علم کا تعلق دماغ سے تھا۔ جب دماغ خراب ہوا، اسے کچھ بھی یاد نہیں رہتا، وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ مگر یا علی مدد کہنے والا خدا نہ خواستہ اگر پاگل ہو بھی جائے، پوری کائنات بھول سکتا ہے، علی علی کرنا۔ ہاتھ اٹھا کے غدیری نعرہ حیدری۔ آیا نا یہ باٹھ کلاں سے نعرہ؟ مجھے تو کچھ نعروں کا بھی اس علاقے کا پتہ ہے، اپنے اپنے طریقے سے نعرے لگاتے ہیں، مولا صاحب کو سلامت رکھے، لیکن یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ ہمارے نعرے کتنے ہیں؟ 5۔ کتنے ہیں بولو؟ سارے بولو۔ لوگوں کے کم ہیں، ہمارے 5 ہیں۔ عدد کا بھی تو اثر ہوتا ہے نا، ہم پنجتنی ہیں، ہمارے نعرے بھی 5۔ کاظم بھائی آج دل چاہتا ہے تیرے مجمع کو جاتے جاتے ایک تحفہ دیتا چلوں، ہمارے 5 ہی نعرے قرآن سے ثابت ہیں۔ شاباش شاباش۔ لوگ کہتے ہیں نا شیعوں کا قرآن پر ایمان نہیں، وہ ہمارا تو کوئی نعرہ بھی قرآن سے باہر نہیں ہے۔ ہمارے 5 نعرے 5 قرآن سے ثابت۔ میں چونکہ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل صاحب اللہ مقامہ کا ایک شاگرد ہونے کے ناطے پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ہمارے 5 نعرے 5 ہی قرآن سے ثابت۔ پہلا نعرہ تکبیر۔ اچھا ہمارے نعرے موسموں کے ساتھ بدلتے بھی نہیں ہیں، یہ موسموں کے ساتھ تبدیل بھی نہیں ہوتے، مسلم 5 نعرے۔ پہلا نعرہ تکبیر، دوسرا تھوڑی سی ہمت کرو ذرا، رسالت، تیسرا نعرہ حیدری، چوتھا حسینیت زندہ باد، 5واں یزیدیت مرد آباد۔ 5 ہی قرآن سے ثابت ہے۔ شاباش۔ اب سر اٹھا کے جملہ وصول کر لینا، محفوظ کر لینا اپنے ذہنوں میں۔ پہلا نعرہ تکبیر ہم نے کیوں لگایا؟ جب قرآن نے کہا اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، تو ہم نے نعرہ تکبیر لگا دیا۔ قرآن نے کہا واطیع الرسول، رسول کی اطاعت کرو، ہم نے نعرہ رسالت لگا دیا۔ قرآن نے کہا اولی الامر منکم، اولی الامر کی اطاعت کرو، ہم نے نعرہ حیدری لگا دیا۔ قرآن نے کہا کل جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا، ہم نے کہا حسینیت زندہ باد۔ قرآن نے کہا باطل مٹ گیا، ہم نے کہا جو مٹ جائے یزیدیت مردہ۔ سلامت رہے یا علی مدد کہنے والے۔
میں نے کافی پڑھ لیا، اب ماتمیوں کے لیے ایک جملہ پڑھ کے اجازت لیتا ہوں، وہ بھی اس لیے کہ محرم قریب آنے والا ہے۔ میرے مذہب کی سب سے بڑی دلیل زنجیروں کا ماتم ہے۔ جو ماتمی ہے وہ بولے میرے ساتھ ذرا۔ سب سے بڑی دلیل میرے مذہب کی، مذہب شیعہ کی، زنجیروں کا ماتم، جسے کوئی مائی کا لال رد نہیں کر سکتا۔ توجہ ہے نا؟ کسی ڈاکٹر سے پوچھو کہ اگر مریض کو خون کی ضرورت ہو تو کیا کریں، وہ کہتے ہیں جس کا خون لیا جائے اور جس کو دیا جائے دونوں کا گروپ ایک ہونا چاہیے۔ غلط گروپ کا ایک قطرہ اگر دوسرے جسم میں چلا گیا مریض تڑپ تڑپ کے مر جائے گا۔ دونوں کا گروپ ایک ہونا چاہیے۔ آؤ میرے مذہب کی سب سے بڑی سچائی دیکھو، 10 محرم کا جلوس ہوتا ہے، زنجیر تھوڑے ہوتے ہیں، ماتمی زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک ماتمی زنجیر چلاتا ہے، اس کے خون سے بھرا ہوا دوسرا پکڑ لیتا ہے، دوسرے سے تیسرا پکڑ لیتا ہے، تیسرے سے چوتھا پکڑ لیتا ہے۔ ایک کا خون دوسرے جسم میں جا رہا ہے، دوسرے کا تیسرے جسم میں جا رہا ہے۔ یہاں گروپ نہیں چیک کیا گیا، یہاں نقصان بھی نہیں ہوا، اس لیے کہ جب تک ماتمی حلقہ ماتم سے باہر ہوتا ہے تو گروپ الگ ہوتا ہے، جب حلقے میں آتا ہے تو سب کا گروپ پہ۔ شاباش۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لیکن کاظم بیٹے کا حکم میں ٹال بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ میرے بچوں کا بھائی، ویسے بھی یہ مجلس حسین دربار شفا ہے۔ شفا اگر یہاں شفا نہیں پھر کائنات کے کسی شفا خانے میں شفا نہیں۔ سب کا گروپ، یہ آپ جانتے ہیں ڈاکٹر زاہد تھے ننکانہ کے بانی، یہ بھی ضلع ننکانہ ہی ہے جی۔ الحمدللہ اس سال ڈسٹرکٹ ننکانہ کے میرے 44 عشرے مکمل ہو گئے۔ یہ عشرہ میں نے ادھر آپ کے چک حیدرآباد میں اور نو بہار والے سادات کے پاس مولا کی ڈیوٹیاں ادا کی۔ وہ ڈاکٹر زاہد صاحب نے مجھے بتایا، وہ چونکہ مرکزی امام بارگاہ کے بانی تھے، انہوں نے کہا جی ہم انگلینڈ گئے تو وہاں ہم ماتم کرنے کے لیے جب نکلے تو زنجیر 12 تھے، ماتمی 100 تھا۔ شاباش شاباش۔ زنجیر 12، ماتمی، یہاں قسم کھانے کی ضرورت نہیں، یہ منبر خود ہی قسم ہے۔ زنجیر 12، ماتمی 100۔ اللہ کرے میں جملہ مکمل کر لوں۔ زنجیر 12 اور ماتمی 100۔ وہ کہتے دیکھنے والا انگریز تھا، انگریز دیکھ رہا تھا، ہمارے 100 ماتمیوں نے 12 زنجیر چلائے، ایک سے کے خون سے بھرا ہوا دوسرے نے، دوسرے سے تیسرے سے تیسرے چوتھے۔ انگریز پریشان ہو گیا، کہنے لگا ہماری تحقیق تو کہتی ہے کہ پہلے گروپ چیک کیا جائے پھر خون دوسرے جسم میں جانا چاہیے، اور یہ شیعہ کیا کر رہے ہیں؟ جہاں گروپ بھی چیک نہیں کیا گیا، ایک کا خون دوسرے میں، دوسرے کا تیسرے میں، چوتھا 5ویں میں جا رہا ہے۔ میری طرف دیکھو، میرے سر پہ رکھو قرآن، میں علم کی قسم کھا کے کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ انگریز نے تحقیق کے لیے ماتمیوں کا خون لیا، جا کر لیبارٹری میں چیک کیا، 100 کا ہی گروپ پہ ایک تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ مٹی کی ٹھیکری نہیں ہے جس پہ ہم سجدہ کرتے ہیں، خاک شفا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا یہ شیعہ مٹی پہ سجدہ کرتے ہیں۔ بھی کسی ڈاکٹر سے پوچھو تو ڈاکٹر پتہ کیا کہتے ہیں کہ اگر مسلسل کوئی بندہ مٹی پہ جھکتا رہے
ہو سکتا ہے دل کا مریض ٹھیک ہو جائے، اس کے دل کے وال کھل جائیں، مسلسل جھکتا رہے۔ اور اگر عام مٹی پہ سجدہ کرو تو شفا ملتی ہے، اور اگر سجدہ ہی کھا کے شفا پہ کرو، شاباش۔ کاظم بیٹا اتنے سجدے کر دیے زہرا کے بیٹے نے خاک شفا پر، اکبر کا لاشا اٹھایا تو سجدہ کیا، قاسم کے ٹکڑے اٹھائے تو سجدہ کیا، عباس کے بازو اٹھائے تو سجدہ کیا۔ اتنے سجدے کر دیے حسین نے کہ اب میرا زوار جب آئے جہاں سے مٹی اٹھائے وہی خاک شفا بن جائے۔ اللہ آپ کا پرسہ قبول کر لے۔ 10 محرم گزار کے بیٹھے ہو، پرسوں 31 کو معصوم فرماتے ہیں 10 محرم کو ہر مومن کو چاہیے کہ وہ ماتم کرے۔ کسی نے کہا مولا اگر کوئی بیمار ہو، معذور ہو، معصوم فرماتے اسے پانی کی سبیل پہ بٹھا دو، اگر اس نے ایک ماتمی کو پانی پلا لیا وہ سمجھے میں نے کربلا میں حسین کو پانی پلا۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کا پرسہ قبول کرے۔ بس ایک جملہ سنو، مجھے اجازت دے دو۔ ساری لاشیں اکٹھی کر کے غریب کربلا درمیان میں بیٹھ گیا۔ میں نے پڑھ لیا، آپ نے آسانی سے سن لیا۔ ادھر اکبر کا لاشا پڑا تھا، ادھر قاسم کے ٹکڑے پڑے تھے، کہیں اصغر کو دفن کیا تھا۔ لاشوں کے درمیان میں بیٹھ کر حسین کہتے ہیں میرا اللہ اب تو راضی ہے، میرا اللہ تیرا دین بچ گیا، میرا اللہ تیرا کعبہ بچ گیا، تیرا اسلام بچ گیا۔ عرش آواز حسین میرا سارا کچھ بچ گیا۔ جب کہا نا میرا سارا کچھ بچ گیا، لاشوں کی طرف اشارہ کر کے حسین کہتے ہیں تیرا سارا کچھ بچ گیا، یہ دیکھ میرا کیا بچا۔ تو کہہ سکتا ہے نا تیرا سجاد بچ گیا۔ کربلا میں شہید ہونا آسان ہے، پھپھیوں کو لے کے کبھی اس بازار کبھی اس بازار، اور ماتمیوں بازار بدلتے رہے سجاد وہی رہا، قید خانے بدلتے رہے سجاد وہی رہا، دربار بدلتے رہے سجاد وہی رہا، سپاہی بدلتے رہے سجاد وہی رہا۔ ساری لاشیں اکٹھے کر کے زمین، کربلا کا والی درمیان میں بیٹھا ہے۔ یا خیمہ سے ایک بی بی کا آواز بلند ہوا، یا اللہ آج کربلا میں میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا میں حسین پر قربان کر دیتی۔ حسین نے خیمے میں آ کے دیکھا، پالنے والی ماں فضہ رو رو کر کہہ رہی تھی مالک کوئی آج کربلا میں میرا بیٹا ہوتا میں بطول کے بیٹے پر قربان کر دیتی۔ وہ لجپال حسین، حسین سامنے بیٹھ گئے، کہتے اماں کیا دعا مانگ رہی ہو؟ حسین یہی کوئی کربلا میں بیٹا ہوتا میں تجھ پر قربان کر دیتی۔ سنو گے جملہ ماتم کے قابل ہے۔ بی بی فضہ کہتی ہے کوئی بیٹا میرا ہوتا۔ حسین کہتے اماں تیری دعا قبول ہو گئی، تجھے آج بیٹے کی ضرورت ہے، مجھے آج ماں کی ضرورت ہے، تو ماں بن کے میدان میں بھیج۔ میں 9 لاکھ میں کہوں گا لوگوں میری ماں کا نام فضہ ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ دعا گو ہوں آپ کی میری حاضری بانیت کی محنت مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔